اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ گناہ کبیرہ نمیمہ چغل خوری، لگائی بجھائی، ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، تکلیف دینے کی۔ ما قبل میں بتایا گیا کہ چغل خوری سے سب سے بڑی سزا یہ کہ اسے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آ کر تمہیں یہ کہے کہ فلاں شخص نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، برائی بھلائی اس کی تمہارے سے آ کر نقل کرنے لگے، جسے چغلی کہتے ہیں، اس وقت آپ کو 6 باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس چغل خور کی چغلی اور نمیمے کے اثرات ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چغل خور کی شہادت مردود ہے، قابل قبول نہیں، لہذا جو کچھ آ کر وہ تم سے کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کی تصدیق مت کرنا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی آ کر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو فوراً یقین مت کرنا، پہلے تحقیق کرو یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، کیونکہ کسی قوم کو نادانی سے ضرر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے بغیر تحقیق اس پر عمل کیا تو آئندہ اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ وَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ لہذا چغل خور کی بات کی کبھی تصدیق نہ کرنا۔ فاسق کی خبر پر فیصلے میں جلدی کرنے سے قرآن نے منع کیا، حکم دیا تبینوا، تحقیق کرو۔ لہذا چغل خور کی چغلی پر آدمی کو چاہیے کہ یقین نہ کرے، تصدیق نہ کرے۔ دوسرے جب وہ آئے تمہارے پاس کوئی ایسی بات نقل کرنے تو تم اس کو اس حرکت سے روکو۔ چغلی گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نہی عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے اس امت کو بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، لہذا نمیمہ کرنے والے کو چغل خوری کرنے سے روکیے۔ پہلی بات یہ کہ اس پر یقین نہ کرے، تصدیق نہ کرے، اور دوسرے اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ نیز تیسرا امر جو قابل عمل ہے چغلی پر وہ یہ کہ چغلی کرنے والے سے بغض رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ چغلی کر کے گناہ کر رہا ہے، وہ عاصی ہے، اور گناہ گاروں سے بغض رکھنا واجب ہے۔ ہر گناہ گار سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ جس شخص کے بارے میں اس نے آ کر چغلی کھائی ہے اور کوئی بات اس کی نقل کی ہے اس سے بدظنی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی مسلمان سے بدظنی کرنا حرام ہے۔ ان بعض الظن اسم، بہت سے بدگمانی گناہ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے متعلق کچھ تجسس بھی نہ کرے۔ کسی نے کوئی بات لگائی بجھائی کی ہے اسے ٹالنے کی کوشش کرے، اس کی تحقیق میں، اس کی تجسس میں، اس کی کھود و کوریج میں نہ پڑے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اے لوگوں تجسس میں مت پڑا، کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوتا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ چغل خوری چونکہ بہت بڑا گناہ ہے،
جیسے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برا ہے، خود بھی آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں چغل خوروں میں نام نہ آ جائے، خود بھی اسے اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان امور میں، ان کبائر میں، ان گناہوں میں جو کچھ بھی امت سے پائے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا۔ اخلاق رذیلہ میں، برے اعمال میں، منکرات میں، جیسے نمیمہ بیان کیا گیا، غیبت بیان کی گئی، اور اس سے پہلے دیگر گناہ کبیرہ، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، چوری کا کرنا، جن سے آدمی توبہ کرتا ہے، انہی میں حسد بھی داخل ہے۔ یہ رذائل اخلاق میں سے آدمی کو حسد سے بچنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کے ایمان کو ختم تک کر دیتا ہے حسد۔ اے لوگوں، حسد سے بچو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگ بچتے نہیں، حالانکہ ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری جاہلیت کی علامات اور اعمال اور رسوم ہیں، مذہب اسلام نے ان کو حرام قرار دیا، ان کو گناہ قرار دیا۔ 3 چیزیں، ایک تو بدگمانی، سوء ظن، اسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان بعض الظن اسم، قرآن نے گناہ کہا۔ دوسرے یہ حسد، یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر، کسی شخص کی اچھی حالت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ چیز اس سے زائل ہو جائے، نعوذ باللہ۔ نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ کوئی شخص اچھی حالت میں ہے، اچھی صورت میں ہے، اچھی حیات میں ہے، اچھے اعمال میں ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہم دیکھ کر یہ دل میں تمنا کرے کاش یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں، یہ حسد ہے۔ حضرت نے فرمایا، جاہلیت سے یہ سب باتیں چلی آ رہی ہیں، سوء ظن، بدگمانی، حسد اور بدفعلی۔ بدفعلی لینے سے نہیں ہونا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ان سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ بدگمانی سے، حسد سے، بدفعلی سے حضرت فرما رہے ہیں کوئی آدمی بچتا نہیں، بچنا چاہیے، بچنے کی کیا صورت؟ ارشاد فرمایا کہ جب تو حسد کرے تو ظاہر مت کر، یعنی دل میں حسد ہو اور زبان یا عمل سے اس کا آدمی اظہار کرے، اس کا اظہار نہ کرے۔ صرف دل میں حسد ہے تو دل کے خیالات پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدگمانی، بلا تحقیق کسی سے بدگمان ہو کر اسے حقیقت مت سمجھو۔ اور بدفعلی کی صورت یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر کام سے رک جائے، اس کام کو چھوڑ دے، یہ بدفعلی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ کوئی کام جو بھی شروع کر رہے ہو، پرواہ کیے بغیر کام میں لگے رہو۔ یہ نہ سوچو کہ اس کے کرنے میں میرا کام، میں اپنے امور میں کامیاب نہیں ہوں گا، لہذا چھوڑ دیا جائے۔ کسی چیز کو دیکھ کر، یہ سن کر، یہ بدفعلی ہے۔ مثلا کہیں جانے کا ارادہ تھا، تجارت کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے، تو ایسے موقع پر جاہلیت کے زمانے میں لوگ کسی جانور کی آواز، مثلا الو کی آواز سنتے یا اور کوئی چیز اسی طرح کی دیکھتے تو اپنا ارادہ تبدیل کر دیتے تھے۔ آواز سن کر سمجھتے تھے کہ اب یہ میرا کام نہیں ہوگا، تو ارادہ تبدیل کرنا یہ بدفعلی ہے۔ لہذا اپنا ارادہ تبدیل مت کرو، بلکہ جس کام سے نکلے ہو پختہ ارادہ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اچھی فعل کو پسند کرتے تھے اور بدفعلی پکڑنے کو منع کرتے، ناپسند سے۔ اچھی فعل یعنی کوئی اچھا کلمہ سن کر یا کوئی اچھی بات دیکھ کر آدمی اپنے اچھے نتیجے پر استدلال کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی بری آواز کو سن کر
اپنا کام چھوڑ دے گھر میں بیٹھ جائے، اسے کہتے ہیں بدفعلی پکڑنا۔ حضرت نے اس کو ناپسند کیا، فرمایا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ قرآن میں بھی بعض جگہ بدفعلی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس زمانے میں کافر لوگ نعوذ باللہ ایمان والوں سے، انبیاء سے بھی بدفعلی لیتے تھے، کہتے تھے قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کسی پرندے کی آواز سنو تو یوں کہا کرو اے اللہ یہ پرندہ بھی تیرا ہے اور خیر و برکت بھی تیرے ہی قبضے میں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت بھی تو ہی دیتا ہے۔ چنانچہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی یہی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی لا حول پڑھے اور اپنے کام میں لگ جائے۔ اے اللہ برائی سے بچنے کی ہمت، نیکی کرنے کی طاقت صرف تیری توفیق، الا بتوفیق اللہ، یہ کہہ کر آدمی کام میں لگ جائے، اس کا انجام خیر ہوگا۔ کبھی بھی بدفعلی مت پکڑو، کام میں لگ جاؤ، کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ مثلا محض نرخ بڑھانے کے لیے نیلام میں شرکت کرنے لو، کہیں نیلام ہو رہا ہے، خریدنے کا ارادہ نہیں، سوچا لاؤ بولی لگا کر میں اس کی قیمت بڑھا دوں، یہ دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے حسد سے بچنا، کسی کی نعمت دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرنا، کیونکہ حسد کا اثر سب سے پہلے حسد کرنے والے پر ظاہر ہوتا ہے، دشمن پر تو بعد میں۔ حسد کا نقصان حاسد کو سب سے پہلے، اسی لیے کہا گیا حسد کرنے والے کو حسد کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، حسد کرنا ہی اس کے نقصان کے لیے کافی ہے، حسد سے بڑھ کر کوئی چیز مضر ہے ہی نہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ حسد کرنے والا 5 مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب کسی سے حسد کرتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کی نعمت دیکھ کر کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، کوشش یہ تمنا کرتا ہے تو وہ 5 مصیبتوں میں مبتلا اور گرفتار ہوتا ہے۔ ایک تو حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہتا ہے، دوسرے کی نعمت دیکھ کر اسے غم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس غم پر اللہ کے ہاں کوئی اجر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ غموں پر، بلاؤں پر، مصیبتوں پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں، لیکن حاصل حسد کی بنا پر کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر جو غم میں مبتلا ہے، اس غم پر کوئی اجر نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کی ناگواری۔ اور نیز حسد ایسی حالت ہے جس کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ حسد کرنے والے کو کبھی کسی نے آج تک اچھا کہا ہی نہیں، اور خود کہا گیا اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے، مخلوق بھی ناراض، خالق بھی ناراض۔ اور بعض جگہ فرمایا گیا 5ویں چیز میں کہ 5 چیزیں آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے، حسد کرنے والے کے لیے 5ویں آفت یہ ہے کہ توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، نیک اعمال میں جی نہیں لگتا۔ حضرت نے اسی لیے فرمایا اے لوگوں، کچھ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ عرض کیا حضرت نعمتوں کا دشمن؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں پر حسد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا حسد اس نعمت کی وجہ سے ہے، تو وہ نعمت کے دشمن بنے ہوئے۔ حضرت امام مالک بن دینار بڑے مشہور اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، منقول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں علماء اور قاریوں کی شہادت تمام مخلوق پر قابل قبول سمجھتا ہوں، علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، مگر باہم ان کے ایک دوسرے پر ان کی شہادت قبول نہیں کرتا۔
کیونکہ ان میں بھی حسد ہوتا ہے. کیونکہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ علماء اور قراء اور حفاظ ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن حساب سے پہلے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے. نعوذ باللہ. حساب کتاب کے بعد تو قرآن حدیث میں اعلان کیا گیا اما الی الجنہ و اما الی النار. قیامت کا جب حساب نمٹ جائے گا جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں. نہیں, بہت سے لوگ ہیں حساب سے پہلے ہی اعلان ہو جائے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈال دو. نعوذ باللہ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسے بدقسمت لوگ کون؟ فرمایا ایک تو وہ جو میرے بعد آنے والے حکام ہیں اور قوموں پر ظلم کرتے ہیں. ایسے ظالموں کو حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے ظلم کی وجہ سے سیدھے وہ جہنم میں جائیں. اسی طرح فرمایا عصبیت کی وجہ سے, عصبیت کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے, دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے, اور علماء حسد کی وجہ سے انہیں پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نعوذ باللہ. یعنی وہ علماء جو طلب دنیا میں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ان پر حسد کرتے ہیں. علماء سے مراد ایسے علماء سوء ہے. اسی لیے مناسب ہے طالب علم کے لیے جو آخرت کا طالب علم ہو وہ علم حاصل کرے ایسی صورت میں کہ حسد سے بچے, جتنا کچھ ہو سکے حسد نہ. اگر یہ حسد نہیں کرے گا تو دوسرا بھی اس پر حسد نہیں کرے. طلب علم اگر دنیا کے لیے ہوتا ہو اور دنیا کمانے کے لیے, ایسے علماء حاسدین ہوتے ہیں. جیسا کہ علماء یہود تورات بھی جانتے تھے, آنے والے نبیوں کا علم ان کے پاس تھا, مگر اس کے باوجود قرآن نے ان کے حسد کو بیان کیا. نعوذ باللہ. علماء یہود کہا گیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہ علماء تورات و انجیل دوسرے لوگوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی. یہ سارے یہود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے صحابہ پر حسد کرتے تھے دین کی نعمتوں کی وجہ سے. اللہ نے ہمارے آقا کو دین کامل دے کر بھیجا ہے, ایسی کتاب دے کر بھیجی ہے جس نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. ایسی بڑی نعمت, تو ظاہر ہے یہود ان نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتے اور نہ جانے کیا کیا باتیں حسد کی بنا پر کہتے تھے اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو میاں ان کو اتنی نکاحوں کی کہاں سے فرصت ہوتی, گھر میں کئی نکاح کر رکھے. جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, اور یہ آیت شریفہ ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی جب یہود نے حضرت کے متعدد نکاحوں پر اعتراض کیا. قرآن کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من. اللہ نے اپنے نبی کو فضل سے نوازا, نبوت سے نوازا, کثرت نساء اور کثرت نکاح کی خصوصیت عطا فرمائی. یہ لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کر جل رہے. ایک عقل مند حکیم کا قول ہے کہ حسد گناہوں میں ایسا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے آسمانوں میں بھی پایا گیا اور زمین میں بھی, کوئی اور گناہ نہیں پایا گیا. حسد پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کی معصیت کا باعث بنا. شیطان جو مردود ہوا آدم علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے, یہی وہ پہلا گناہ ہے. پھر زمین پر جب اللہ تعالیٰ کی یہی نافرمانی کا سبب بنا. قرآن نے شیطان کا جو واقعہ بیان کیا اس کی معصیت کا, وہ اسی لیے کہ لوگ اس سے پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو, جو در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے علم کو کرانا چاہتے تھے جو آدم کو دیا گیا. اس نے سجدہ کرنے سے یوں کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اللہ آپ نے مجھے تو پیدا کیا آگ سے اور آدم کو پیدا کیا خاک سے. اس نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا, بس وہیں سے مردود بارگاہ ہوا ہے. اور زمین میں جو سب سے پہلے نافرمانی ہوئی وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ذریعے ہوئی کہ اس نے حابیل اپنے بھائی پر حسد کیا. قرآن بیان کر رہا ہے واقعہ
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پورے رکوع میں قرآن نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ایمان لانے والوں کے لیے عبرت، موعظت اور نصیحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بتانے کے لیے یاد رکھیں آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد جو شیطان نے کیا اور دنیا میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوا۔ حضرت احنف بن قیس صحابی ہے رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں دیکھو سنو، حسد کرنے والے کو کبھی آرام میسر نہیں ہو سکتا، جیسے بخیل آدمی کو کبھی خوشحالی میسر نہیں ہو سکتی، اور یاد رکھو ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، بلکہ آگے چل کر یہ حسد اور بخل جھوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، اور یاد رکھو جھوٹا آدمی آدمیت سے بھی محروم ہے، وہ انسان بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد ابن سیری فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی کسی شے پر کبھی حسد نہیں کیا، اور کیوں کر حسد کروں؟ کیونکہ جن نعمتوں کو اللہ نے کسی کو دیا ہے یہ در حقیقت ایمان والے اور وہ لوگ ہیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والے اہل جنت ہیں، تو اہل جنت پر میں حسد کیوں کروں؟ ہاں اگر اہل دوزخ میں سے ہے تو ظاہر بات ہے آدمی کو دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، وہ بھی اس قابل نہیں کہ اس پر حسد کیا جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنے بھائی پر کیوں حسد کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تیرا اکرام یا تیرا انعام تو کچھ ہے نہیں، تو جس کا اکرام اللہ کر رہے ہوں اور نعمتیں دے رہے ہوں تو کیوں ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر حسد کر کے؟ حضرت امام فقی فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام کھانے والا شخص، پیٹ میں جہاں حرام غذا گئی دعا کی قبولیت رک جاتی ہے۔ دوسرے بکثرت غیبت کرنے والا، کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے وہ شخص جس کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور حسد پایا جائے، اللہ حاسد کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاں قرآن پاک اور احادیث میں باقی چیزوں کو ظاہراً حسد کہہ کر اس کی اجازت دی گئی، کیونکہ واقع میں وہ حسد ہے ہی نہیں، صورتاً حسد کہہ دیا گیا ورنہ واقع میں وہ حسد نہیں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھو حسد کرنا 2 آدمیوں پر جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت اور نعمت عطا فرمائی اور رات دن وہ اس نعمت میں مشغول ہے، تلاوت کر رہا ہے، حسد کرنا ہو تو ایسے پہ کرو۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، رات دن اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتا ہے، اس پر حسد کرو۔ اور یہاں حسد کا مطلب یہ ہے، یہاں جو کہہ دیا گیا کہ حسد کرو یعنی کوشش کرے اس کی طرح رات بھر نماز اور قرآن پڑھنے کی اور دن بھر اللہ کے راستے میں صدقات کرنے کی، جو نعمت اسے ملی ہے اس نعمت میں خود مشغول ہونے کی کوشش کرے۔ یہ حسد نہیں رہا، اسے رشک کہتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دوسرے کو دی ہے تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد ہے، اور اسی جیسی نعمت کے ملنے کی تمنا کرنا اسے عربی میں غبطہ کہا گیا، غبطہ، اسے رشک کہا جاتا ہے۔ لہذا رشک کرنا جائز۔ کسی آدمی کو آپ نے دیکھا صبح سے شام تک کلام پاک کی تلاوت میں مشغول ہے تو یہ تمنا کرو کہ کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جائے۔ یہ حسد محمود ہے، یہ حسد پسندیدہ ہے۔ اور صرف دوسرے سے نعمت کی چھن جانے کی آرزو کرنا اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے چاہے مجھے ملے نہ ملے، یہ مذموم اور ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بلکہ کہا گیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ پہلی آیت میں حسد سے منع کیا گیا اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ میں رشک کی اجازت دی گئی۔ اللہ کا فضل کسی کو دیکھ کر تم بھی اللہ سے یہ فضل مانگو، اے اللہ ہمیں بھی اس فضل میں شامل فرما اور ہمیں اپنا فضل عطا فرما۔ ایک مومن آدمی کے لیے یہی مناسب ہے
کہ وہ اپنے بھائی کے فضل کو دیکھ کر اس کی اپنے لیے تمنا کرے، اس کے زائل ہونے کی تمنا جو حسد ہے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ہر مسلمان ان 6 حقوق کو ادا کرے، ادائیگی حق۔ سب سے پہلا حق یہ کہ مسلمان بھائی ملاقات کے لیے کہیں ملا راستے میں سلام کرے، ایمان والے کو سلام کرنا اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اسلام کی وجہ سے یہ اسلامی حق۔ اگر وہ دعوت کرے تو قبول کر لے بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، کوئی عذر دینی یا دنیاوی نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اور ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، خیر خواہی کا طالب رہے۔ چوتھے یہ کہ مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو فوراً، اور وہ الحمدللہ کہے تو فوراً اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ بھی مسلمان بھائی کا حق۔ ایک یہ کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ انتقال کر جائے تو جنازے میں شمولیت کرے۔ یہ اسلامی حق ہے جو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے کا یہ قول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا سب سے پہلے تو میری عمر 8 سال تھی، 8 برس کا تھا میں، اور جیسے ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا جو باتیں حضرت نے اس وقت بتائیں مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں۔ 8 سال کی عمر آپ نے فرمایا، اور میں نے وہاں سیکھا، اے انس جب وضو کرو اچھی طرح وضو کرو جیسا کہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ وضو کے بارے میں حضرت کا اہتمام بیان کیا، احسان فی الوضو، اسباغ فی الوضو، ہمیشہ وضو کامل مکمل کرنی چاہیے۔ وضو کے اندر جلد بازی اور وضو کی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ وضو کے نور سے محروم ہونا۔ فرمایا اے انس جب وضو کرو نماز کے لیے بڑے اہتمام سے تو یاد رکھو جتنے محافظ فرشتے ہیں وہ سب تم سے محبت کریں اچھی وضو کرنے کی، اور فرمایا تمہاری عمر میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اے انس اگر جنابت کی حالت ہو جائے تو جنوبی کو چاہیے کہ اچھی طرح غسل کرے، جلد بازی، جیسے وضو میں جلد بازی سے منع کیا گیا کہ عضو کہیں خشک نہ رہ جائے، غسل میں بھی اسی کا حکم، اچھی طرح غسل کرو۔ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، کسی بال کی وجہ سے، چند بالوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہاں پانی نہ پہنچے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غسل اچھی طرح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بال کے نیچے جناب فرما رہے ہیں جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کیا کرو اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچایا اور بدن کو مل مل کر صاف کیا۔ اس کے بعد جب تم غسل خانوں سے نکلو گے اتنا اہتمام بالغسل کرنے کے بعد تو صرف بدن ہی پاک نہیں ہوگا، اللہ گناہوں سے بھی پاک کر دے گا۔ اللہ یہ غسل ظاہر، غسل بدن کے ساتھ یہ گناہوں سے غسل اور پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وضو اور غسل کے بعد اے انس تیری چاشت کی 2 رکعتیں کبھی قضا نہ ہونی چاہیے۔ اللہ 8 سال کی عمر میں یہ نصیحتیں ہو رہی ہیں، چاشت کی 2 رکعتیں کبھی قضا مت کرنا، یہ اللہ والوں کی نماز ہے، یہ اللہ والوں کی نماز۔ دن اور رات میں نوافل بکثرت پڑھنا، جتنا ہو سکے فرائض کے علاوہ آدمی کو چاہیے کہ نوافل میں مشغول، یہ مت سمجھے کہ یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی نوافل قیامت کے دن بعض مرتبہ فرضوں کے بھاؤ بھی کی جائیں، فرضوں کی جگہ کام آئے گی، وہاں پتہ چلے گا کہ نوافل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نوافل بکثرت پڑھو، جب تک نماز میں رہو گے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے۔ اے انس
جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یوں سمجھ کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ رکوع جب کرے تو دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر اچھی طرح جما لے اور انگلیاں کھلی رکھو اور بازوؤں کو اپنے پہلو سے، رکوع میں اپنے بازوؤں کو اپنی پسلیوں سے الگ رکھو کھلا ہوا۔ جب رکوع سے سر اٹھاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جلد بازی نہ کرو کہ رکوع سے ذرا کھڑے ہوئے اور ایک دم سجدے میں چلے گئے۔ پورے طور پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ایسا کہ ہر عضو اپنے ٹھکانے آ جائے، ہاتھ اسی طرح، کمر اسی طرح، سر بالکل سیدھا ہو جائے۔ جب سجدہ کرنے لگو تو چہرہ زمین پر رکھو، کوے کی طرح یا جانور کی طرح ٹھونگے مت مارو کہ ذرا پیشانی زمین پر رکھی اور ایک دم اٹھا لی، یہ سجدہ نہیں ہے۔ کوے کی طرح ٹھونگے مت مارو اور نہ لومڑی کی طرح اپنے بازو زمین پر پھیلاؤ۔ سجدے سے جب سر اٹھاؤ تو اس طرح بیٹھو جسے آج ہم افتراش کہتے ہیں، کتے کی طرح مت بیٹھو، یعنی زمین پر سرین رکھ کر گھٹنے کھڑے کرو، یہ نماز کی نشست نہیں ہے۔ نماز کی نشست یہ ہے کہ آدمی اپنا ایک پیر بچھائے اور باقاعدہ اس پیر پر اپنے سرین رکھے اور دوسرا پیر بغل میں کھڑا کرے۔ اللہ، دو سرین کو دونوں قدموں کے درمیان رکھو۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف قطعاً توجہ نہیں دیتے جس میں رکوع اور سجدہ پورا نہ ہو۔ یہ رکوع اور سجدے کو مکمل کرنے کا طریقہ حضرت انس کو بیان فرما رہے ہیں اس مجلس میں جہاں وہ فرما رہے ہیں کہ میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ اگر ہو سکے اے انس ہر وقت باوضو رہا کرو۔ آدمی اگر ہر وقت باوضو رہتا ہے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو شہادت نصیب ہوتی، شہیدوں کا درجہ ملتا ہے، اور یقیناً معلوم نہیں کسی آدمی کو کہ موت کب آئے گی، اس لیے حکم دیا گیا بکثرت باوضو رہنے کا۔ اے انس جب گھر میں داخل ہونے لگو گھر والوں کو بھی سلام کیا کرو۔ ہم یہاں آپس میں باہر ایک دوسرے اجنبی لوگوں کو سلام کر لیتے ہیں لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت نہیں۔ حضرت نے فرمایا اہل خانہ پر جب جاؤ سلام کیا کرو، کیونکہ سلام سلامتی اور برکت کے لیے ہے اور تیرے گھر والے اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ گھر میں برکت ہو، گھر میں نعمتیں ہو، گھر میں سلامتی ہو۔ اسی طرح کسی کام کے لیے جب گھر سے نکلو اور سامنے کوئی مسلمان بھائی نظر آئے فوراً سلام کیا کرو۔ اگر اس طرح سے سلام کی پابندی کرو گے تو ایمان کی لذت دل میں پیدا ہوگی، ایمان کا مزہ آئے گا۔ اور باہر پھرتے پھراتے اگر کوئی گناہ اور قصور ہو جائے جو عامتاً انسانوں سے ہو سکتا ہے اس کی تلافی کیا کرو۔ اے انس توبہ اور استغفار کا اہتمام کرو، اور اے کوئی رات کوئی صبح ایسی مت گزارنا کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی بغض اور کینہ پایا جائے۔ اپنے دل کو بغض اور کینے حسد سے پاک رکھو۔ سنو یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اے انس جب تو میری نصیحتوں پر عمل کرے گا تو یاد رکھ تجھے موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ حضرت کی سنتوں کا اتباع موت سے محبت کی علامت، کیونکہ ان سنتوں کی اتباع پر جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ آخرت میں، اور آخرت میں جانے کا ذریعہ موت ہے، تو آدمی کو موت محبوب ہو جاتی ہے اور اس میں تیرے لیے سب راحت اور آرام ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے بعض الفاظ میں اے انس دل میں سے کینہ اور کھوٹ نکال دے، کسی کی طرف سے کوئی برائی دل میں نہ آئے، یہ میری سنت ہے، اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اپنے دل کو حسد سے، عناد سے، کینے سے، رذائل سے پاک صاف رکھے، یہ بہترین اعمال میں سے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مرحوم سے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس کی یہ روایت جو ابھی اوپر آپ نے سنی نقل کرتے ہوئے یہ بھی سنا ہے۔ بعض الفاظ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو ایک جنتی آدمی آنے والا ہے،
ایک جنتی آدمی آئے اور سنو اس نے چپل بائیں ہاتھ میں لے رکھے، یہ حضرت نے علامت بنائی۔ چنانچہ ایک صحابی مجلس میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اگلے روز پھر اسی طرح مجلس ہوئی، حضرت نے پھر یہی ارشاد فرمایا، اور اسی طرح دیکھا کہ ہم نے ایک صاحب آئے بائیں ہاتھ میں چپل تھے، آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تیسرے روز بھی ایسا ہی، اسی حالت میں وہ صاحب آئے۔ جب مجلس سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص چپکے سے ان آدمی کے ساتھ ہو گئے کہ یہ شخص 3 دن سے آ رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے چپل ہے، حضرت ان کو جنتی فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی تفصیل حضرت نے بتائی نہیں، نہ ان کے بارے میں کچھ کہا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، آج میں اس کی تحقیق کروں گا کہ یہ صاحب کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن العاص فرماتے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب تیسرے دن وہ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے اور ان سے میں نے یہ بہانہ بنایا ان صاحب سے، میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، بات یہ کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نکل آئی اور میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن اور 3 رات تک گھر میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، خدا کے واسطے آپ اجازت دیں، میں اتنی مدت آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بہانہ بنایا قیامت۔ انہوں نے ہاں کر لی، بہت اچھا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص آگے بیان فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، ان شخص کے پاس میں نے رات گزاری۔ میں نے رات میں قصداً دیکھا کہ ان کو حضرت نے جنتی کہا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے رات میں کوئی قیام نہیں کیا، نہ تہجد پڑھا نہ نفلوں میں مشغول ہوئے، رات کو سوتے رہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح اور تحلیل ان کی زبان سے سنتا رہا۔ اسی طرح صبح فجر کا وقت ہو گیا، وہ فجر کے وقت اٹھے اور نہایت اچھی طرح وضو کی اہتمام سے، اور پھر پوری طرح اہتمام سے انہوں نے نماز ادا کی۔ میں ان کے ساتھ رہا یہ کہہ کر کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں گا، میرے گھر میں میری لڑائی ہو گئی، چنانچہ انہوں نے دن کا روزہ بھی نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات میں مسلسل ان کی تمام عادات، حرکات، نقل و حرکت کا اندازہ لگاتا رہا کہ کیا بات ہے، حضرت نے جنتی کہا۔ میں نے البتہ ان سے جب بھی سنا بس کلمہ خیر سنا، زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ 3 دن تک کوئی کلمہ میں نے ان کی زبان سے نہیں۔ 3 راتیں گزر گئی، اب مجھے خیال آیا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا عمل تو کیا نہیں، حضرت فرما رہے یہ جنتی۔ تو میں نے ان سے اب کہا 3 دن گزر کر، دیکھیے صاحب واقعہ یہ کہ میرے اپنے ابا سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی تیز کلامی نہیں، کوئی بات پیش نہیں آئی، نہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے کی نوبت۔ بات اصل یہ ہے کہ میں نے حضرت سے مجلس میں آپ کے بارے میں سنا، 3 دن تک مسلسل حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے پاس اس مجلس میں ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا۔ حضرت کے ارشاد کے بعد 3 دن ہم نے دیکھا کہ آپ آئے، میرے جی میں خیال آیا کہ میں آپ کے پاس 2-3 دن رہ کر اندازہ لگاؤں کہ کیا اعمال ہیں آپ کے جس کو دیکھ کر حضرت جنتی ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور پھر میں بھی انہیں اختیار کروں۔ میں اس لیے آپ کے ہاں 3 دن رہا کہ آپ کے ان اعمال کا میں اتباع کروں، مگر میں نے تو کوئی بڑا عمل دیکھا ہی نہیں۔ برائے کرم آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے حضرت نے آپ کے متعلق جنتی ہونے کا حکم فرمایا؟ کوئی بات ہو تو بتائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل ذکر، اور یہ حضرات صحابہ کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو جتنے اعمال کا کمال دیا تھا ان اعمال کاملہ کو کر کے وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ کسی عمل پر آدمی غرہ پیدا کرے، کسی عمل کو کر کے یوں سوچے کہ میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، یہ غرہ ہی عمل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔
حضرات صحابہ اخلاص احسان اللہ کے لیے سب کچھ کر کے یوں کہتے تھے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا میں کوئی عمل نہیں کرتا اور تم تو 3 دن سے ساتھ ہو، تم نے تو دیکھ لی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے لوٹنے لگا، واپس آنے لگا سوچ کر کہ کوئی بھی عمل ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، تو مجھے انہوں نے دوبارہ آواز دی، ان صاحب نے واپس اٹھایا اور فرمایا بھائی میرے عمل تو وہی ہے تم نے دیکھ لیے، ہاں ایک بات ہے میری، تم چونکہ 3 دن تک محنت کر کے آئے ہو اس لیے میں وہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ الحمدللہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی برائی نہیں، بس میرا دل پاک صاف، نہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں، نہ کینہ رکھتا ہوں، اور نہ دل میں کسی کی برائی کا کبھی خیال آتا ہے۔ بس یہی بات ہے جس کے متعلق حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کا دل کینے سے پاک ہوگا یہ میری سنت ہے، اور جو اس سنت پر عمل کرے گا اسے مجھ سے محبت ہے، اور جس سے مجھ سے محبت ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک اعمال پر عمل کی توفیق اور ان اخلاق رذیلہ حسد عناد کینہ اور تکبر ان سے بچنے کی توفیق عطا۔ یہ سننا سنانا عمل کے لیے، اس کا شوق اور اس کا ذوق تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھ کر سن کر اگر پیدا ہو تو ہماری یہ مجلسیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اللہ ہم سب کو